السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستو یہ میرا پہلا ویلاگ سعودی عرب سے، اور کافی دل بجھا ہوا تھا، ابھی کچھ ٹھیک ہوں۔ تو کہنے کا مقصد تھوڑا یہ ہے کہ جیسے ایک شعر کہ دل بجھا ہو تو گل و نغمہ بھی نشتر ہے ضیاء، درد دل کا علاج انجمن آرائی نہیں، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا جب انسان نیا سعودی عرب میں آتا ہے سب کچھ چھوڑ کر۔ حالانکہ یہاں پر بھی ہمارے بچے ہیں، بھائی ہیں، سب کچھ ہیں، پورا ایک فیملی سسٹمس ہے، کچھ بھی نہیں ایسا مسئلہ، لیکن دل کے ایک اپنے معاملات ہیں۔ دل سے یاد آیا دوستو کہ دل کی رونق ایک اور لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں لوگ دوست کہتے ہیں اور جسے دوستی کے نام پر یاد کیا جاتا ہے۔ میرے پیچھے ایک صاحب کھڑے ہیں جی، بڑی ہی نورانی صورت، بہت ہی اچھے انسان، جیسا دل ویسی صورت اور ویسا ہی لہجہ، ویسی ہی چال، ویسا ہی تم تراک، بہت ہی اچھے انسان کھڑے عبدالوی صاحب۔ تو یہ انہوں نے مجھے ریاض سے ریسیو کیا اور مجھے دوسرے ایئرپورٹ پر چھوڑنے چلے گئے۔ میں نے انہیں فون کیا اور یہ بھاگے آئے، پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، اور جیسے وہ اڑن تشتری ہوتی ہے نا ویسے ہمیں ہاتھوں پر بٹھا کر اڑاتے پھرے، اور ہمیں دوسرے ایئرپورٹ پر چھوڑ کر واپس آ گئے، اور بڑے ہی مایوس تھے کہ میں آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکا، آپ لوگوں کے زیادہ کام نہیں آ سکا، میں آپ لوگوں کی خدمت نہیں کر سکا۔ حالانکہ وہ کافی سارے جوسز وغیرہ لے کے آئے تھے، تو ان کے پاس ٹائم تھوڑا تھا، کیونکہ ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے واپس سعودی عرب میں اپنا پاکستان میں جانا تھا۔ دوستو یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوست جو ہوتے ہیں نا، انہیں دوستی کو نبھانا یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے۔ جو لوگ اس آرٹ کو سمجھ گئے ان کی دوستی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کی سب سے پہلی ایک بات یاد رکھیں کہ دوستوں کو کبھی آزمائیں مت، ٹھیک ہے؟ جو لوگ دوستوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر، وہ دوستی کو ایسے ایک مہینے میں 10 دن میں کھو دیتے ہیں۔ ہماری دوستی کا دورانیہ جی 40 سال ہو گئے، ہم 40 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور میں تو شروع دن سے کمزور تھا پیسوں کے حوالے سے بھی۔ یہ ماشاءاللہ بہت لکی انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں قرآن کو رکھا ہے، اور یہ بڑے لکی آدمی ہے۔ جب بھی میں بالکل ہی نمبر پلیٹوں کا کام، کوئی ایسے کام کرتا تو یہ تب بھی خوشحال تھے، مدرسوں میں پڑھاتے تھے، ان کے پاس تب بھی پیسے ہوتے تھے، میں نے تب بھی ان سے کبھی پیسے نہیں مانگے تھے، اور نہ آج تک یہاں پر کبھی پیسے مانگے۔ ہمارا کبھی پیسوں کا لین دین نہیں ہوتا زندگی میں، ہم ایک دوسرے پر 10-20 ہزار لگا بھی دیں نا تو وہ ہم کبھی حساب نہیں کرتے۔ یہ ہوتی ہے دوستی، کہ آپ دوستی کو کبھی بھی امتحان میں نہ ڈالیں کہ میں نے پلاٹ لیا تھا یار، جلدی جلدی میں 10 لاکھ روپے بھیج دیں، یار یہ کوئی بات ہے؟ بھلا 10 لاکھ روپے بندہ بھیج دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں یہ رولوں میں ڈالنا چاہیے، یہ بری باتیں ہیں۔ آپ کو لاکھ روپے کی ضرورت ہے تب بھی نہ مانگیں۔ یہ تو خیر پہلے سے خوشحال ہے، میں یہ اب تو خیر یہ بہت ماشاءاللہ خوشحال ہے، میں بھی اب کچھ ٹھیک ہوں، تو ہمارا کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا۔ اور ہماری دوستی کی جو طوالت ہے اس کے پیچھے یہی راز ہے کہ ہم کبھی ایک دوسرے کو آزماتے نہیں، نہ ہی تنگی میں، نہ ہی خوشحالی میں، نہ ہی کسی چیز میں۔ لیکن یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیں یا یہ ہم سے مل لیتے ہیں نا، تو یہ پورے ہوٹلوں میں آرڈر دے دیتے ہیں کہ جتنے بھی بکرے ہیں سب کو ذبح کرو، اور جتنی بھی ڈشیں ہیں سب کچھ لے آؤ۔ یہ پورے شہر کو آگ لگا دیتے ہیں۔ دوستی کے معاملے میں ان کا ایک اتنا بڑا فراخ دل ہے، تو ایسے دوستوں کو گنوانا نہیں چاہیے۔ تو میں کیسا ہوں یہ آپ انہی سے پوچھ سکتے ہیں دوستی کے معاملوں میں۔ تو میں کہتا ہوں رشتوں کے معاملے میں ایسے، جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں نا، جب ایک بندہ خوشحال ہوتا ہے نا، یہ گھر خوشحال ہوتا ہے، تو سارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا ان کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہمیں بھی ساتھ لو، جن کا وہ بلا لیں وہ باقی سارے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنے نہ تو رشتوں کو گنوائیں نہ دوستیوں کو گنوائیں فضول قسم کی ایکسرسائز میں الجھ کر۔ جو دوست، میں کہتا ہوں کہ دوست اگر آپ کو سنبھال لے، کہیں پر آپ گرے پڑیں آپ کو اٹھا لے، آپ کو کھانا کھلا دے، سلا دے، آپ کو عزت کے ساتھ رخصت کر دے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے فی زمانہ۔ دنیا کسی کو دیکھتی بھی نہیں آج کل۔ تو میں دعا گو ہوں جی قاری عبدالوی صاحب کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے، اور ان کے بچوں کو، بلکہ ان کی بچیوں کے اچھے نصیب کرے، ان کو مزید نوازے۔ میرا تو یہ احساس ہے جو میں چاہوں گا کہ کبھی ان کو گنواؤں نہ۔ تو آپ بھی ایسا کیا کیجیے، اگر آپ کو کوئی دوست ہے تو انہیں کبھی اس قسم کی مشکلات میں مت ڈالیں کہ مجھے اتنے پیسے دو، اتنے پیسے دو، دل کھٹے ہو جاتے ہیں۔ میری بات یاد رکھیں، دوستیوں کے دل کھٹے ہو جاتے ہیں، اور پیسہ ایک چیز ہی ایسی ہے۔ خود ہی اپنی ضرورتوں سے نپٹیں، خود ہی کام کریں، خود ہی زمین کا سینہ چیریں اور اپنے حصے کا خزانہ نکال لیں، اور اپنا جو بہت بڑا خزانہ ہے اپنی دوستیاں، ان کو ختم نہ کریں فضول قسم کی
ڈیمانڈز کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اور فرار بھی انسان اسی لیے ہوتا ہے, اگر کوئی آپ سے دوست ملتا نہیں تو اس کے پیچھے بھی یہی کہانی ہوتی ہے کہ آپ اس کو پھٹیکیا بہت ڈالتے. تو کوشش کیا کیجیے اللہ سے مانگیں, اپنی ضروریات خود پوری کریں, اور اس قسم کی معاملات میں کسی دوست کو مت الجھائیں. دوست پریشان ہو جاتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ میرا دوست بڑا اچھا ہے, مجھ سے روٹھ جائے گا, تو پھر وہ بھی انسان کیا کر سکتا ہے. کسی کے پاس اگر جتنے بھی پیسے ہیں نا اس کی اتنی بڑی ضرورت ہے, تو یہ نہیں ہوتا. اگر آپ کا بہت کام سیٹ ہو تو میں آپ کے پاس روز 100 روپے بھی لینے آ جاؤں نا, 100 روپے آپ مجھ کو 8 دن دے دیں گے, 100 روپے 10ویں دن ہوگا یار تم کی پکھنڈ پڑے ہیں. آپ نے دیکھا نا بڑی بڑی فیکٹری والوں کے پاس جب کوئی فقیر 5-10 روپے لینے آتے تو اس کو بھی ٹوٹ پڑتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہوتی, یہ بہت معاملات خراب ہو جاتے ہیں اس سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو جی. دوستوں کو کبھی نہ گنوائیں, اس قسم کی معاملات سے بچ کے رہیں, اور بلے تو دوستی کو جاگ لگائیں اچھے عمل سے جس میں پختگی آتی. اس کی جڑوں کو کاٹے نہ, پانی دیں تاکہ دوستی مزید پروان چڑھے اور پھلے پھولے. بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.